السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کہ آپ کو جو ہمارا آخری لیکچر تھا اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان۔ یہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے علاوہ اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ چلیں جی، لیٹس اسٹارٹ۔ In the 19th century, Sir Syed Ahmad Khan was a well-known Indian Muslim leader, philosopher and educator. He was born in Delhi, India on October 17, 1817, and he passed away in Aligarh, India on March 27, 1898. سب سے پہلے جو بات ہے، سر سید احمد خان جو تھے وہ 19 سینچری کے بہت ویل نون قسم کے مسلم لیڈر تھے۔ وہ فلاسفر بھی تھے اور وہ ایجوکیٹر بھی تھے، اور وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے جو کہ انڈیا میں ہے۔ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ October 17, 1817 ہے، اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ علی گڑھ انڈیا میں ہوئی تھی March 27, 1898 میں۔ ان ڈیٹس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے، اور یہ جو جگہیں ہیں جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ سر سید بیسکلی چاہتے تھے کہ جو سوسائٹی ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ ایک بہت پروگریسو قسم کی سوسائٹی ہو۔ پروگریسو مطلب جو بہت آگے جائے، اور جو دوسرے نیشنز ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کر سکے۔ اس کے بعد یہ کہ وہ ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر بہت زیادہ کلچرل ایکسپیرینسز تھے، وہ بھی ڈیفرنٹ قسم کے، جیسے کہ وہ ویسٹرن آئیڈیاز سے بھی انٹروڈیوس کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جو تھاٹ پروسیس تھا، ان کی جو سوچ تھی، وہ بھی افیکٹ ہوئی تھی۔ Sir Syed set up the Scientific Society and Mohammedan Anglo-Oriental College to help Muslims become more educated and open to new ideas. انہوں نے ہندوز اور مسلمز کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو درمیان جو گیپ ہے وہ ختم ہو جائے، جس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ہندو اور جو مسلمز ہیں وہ اکٹھے رہیں، اور ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب یہ بات آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سننی ہے، اور آپ نے اس بات کو یاد کر لینا ہے کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ سر سید احمد خان نے پروپوز کی تھی، اور یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ایک مسلمز کی جو ہے ایک سیپریٹ کنٹری ہونی چاہیے، ایک سیپریٹ نیشن ہونا چاہیے، اینڈ along with the ٹو نیشن تھیوری، جس سے علامہ اقبال بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوئے تھے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان جو کہ ہمارا جو نیشن ہے، ہمارا جو ملک ہے، اس کی برتھ ہوئی۔ اچھا، کمنگ ٹو دا سگنیفیکنٹ رول آف سر سید احمد خان، ہم سب کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ Sir Syed's relationships with the West had a big impact on how he thought about progress and education. سر سید احمد خان جو تھے ان کے ریلیشنشپس تھے وہ بھی ویسٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو ان کی جو تھاٹ پروسیس تھا وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو ویسٹرن سٹائل سکولنگ ہے، جو ویسٹرن ٹائپ ایجوکیشن ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ جو آن گوئنگ ہمارا جو ٹائم ہے، جو اس ود موونگ ٹائم، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ ساتھ ساتھ نئی چیزیں سیکھتے رہیں۔ اسی لیے انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کھولا تھا علی گڑھ میں، وہ بھی 1877 میں۔ اس کے بعد وہ اسکول جو تھا وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا تھا 1920 میں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے، وہ انگلش سیکھ لیں، تاکہ اگر وہ انگلش سیکھیں گے تو پھر وہ زیادہ لرن کر سکیں گے، وہ زیادہ سیکھ سکیں گے، ان کو زیادہ چانسز ملیں گے، جو کہ چیزیں ان کو ہولڈ بیک کر رہی تھیں اس سے وہ آگے بڑھ سکتے تھے اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد اس پیراگراف میں بیسکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ سر سید جو تھے وہ مسلمانوں کو انکریج کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک سائنٹیفک اور ایک لاجیکل وے میں سوچیں۔ اور وہ کس طریقے سے اس طرح سوچ سکتے تھے؟ ریسرچ کرنے سے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان میں ریسرچ کرنے کا ایک اسپرٹ ہو، تاکہ وہ ایک سائنٹیفک اور لاجیکل وے سے سوچ سکیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو نالج اور ایجوکیشن ہے
وہ بیسٹ وے ہے کہ سوسائٹی کے لیے کہ وہ پرابلمس کس طریقے سے سولو کر سکیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ایک ان پڑھ اور ایک پڑھے لکھے انسان میں کتنا زیادہ فرق ہے. جب ایک ان پڑھ انسان کے سامنے کوئی بھی پرابلم آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کو سولو کرتا ہے، اور جب کہ ایک پڑھے لکھے انسان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کیسے سولو کرتا ہے. اوبویسلی وہ لاجکلی طریقے سے ہی سولو کرتا ہے، بالکل سوچ سمجھ کے. انہوں نے جو اسکول بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ مسلمانوں میں ماڈرن ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرے اور ایک ایسا نیو گروپ ایجوکیٹڈ مسلمس کا بنائے جو کہ آگے کے چیلنجز سے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے. اس کے بعد جو علی گڑھ موومنٹ ہے وہ بھی سر سید احمد خان نے جو ہے وہ لیڈ کی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کروانا. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا گول یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو ہے ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا، اور اس کا گول یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اسکول جائیں اور ایک ایسا جنریشن آئے، ایسا نیا جنریشن آئے، وہ بھی ایجوکیٹڈ مسلمس کا، جو کہ دوسرے لوگوں اور دوسرے گروپ سے کمپیٹ کر سکے. اس موومنٹ میں یہ بھی کوشش تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے ویز آف لائف کو چینج کریں اور نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کریں اور ایک نیا جو ہے وہ وے اختیار کریں چیزوں کو کرنے کا. اس موومنٹ کی وجہ سے جو مسلمان ہیں ان کو بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا تھا کہ جو سر سید احمد خان ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک نیوز پیپر بھی سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، جو کہ نئے نئے آئیڈیاز اور نئی نئی جو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جو ڈسکشنز ہوتی تھی اس میں لکھا جاتا تھا اس کے بارے میں. دس نیوز پیپر واز ویری امپورٹنٹ فار اسپریڈنگ ان بائسڈ انفارمیشن. ان بائسڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں فیوریٹزم سے ہٹ کر ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کا بھائی ہے، اس نے جا کے کسی سے لڑائی کی ہے اور آپ کو یہ بات پتہ بھی ہے کہ اس نے جا کے لڑائی کی ہے، مگر آپ پھر بھی اس کی سائڈ لیں گے، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ اس نے یہ لڑائی کی ہے یا نہیں تو آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ یہ آپ کا ایک بائسڈ قسم کا اوپینین ہے، ایک فیوریٹزم ہے. تو بیسکلی یہ جو نیوز پیپر تھا یہ ان بائسڈ انفارمیشن کو اسپریڈ کرتا تھا، پھیلاتا تھا. Sir Syed Ahmad Khan's establishment of the Scientific Society marked a pivotal moment in Indian history. Founded in 1864 in Aligarh, India, the society aimed to promote scientific knowledge and rational thinking among the Indian populace, particularly Muslims. سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی وہ اسٹیبلش کی تھی 1864 میں علی گڑھ انڈیا میں. اس سوسائٹی کا بیسکلی یہ مقصد تھا کہ وہ سائنٹیفک نالج کو پروموٹ کرے، ریشنل تھنکنگ کو پروموٹ کرے، اور جو بھی ٹرانسلیشن ہوتی تھی ویسٹرن بکس کی تو وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی، انگلش سے اردو میں، تاکہ جو سائنٹیفک نالج ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہو ایزیلی ایکسیسیبل ہو، اور ان لوگوں کے لیے جن کو انگلش نہیں آتی. اس پیراگراف میں بیسکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے پاکستان موومنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیے اور وہ اس کا بہت بڑا پارٹ تھے. پہلے تو انہوں نے یہ ٹرائی کیا کہ جو ہندوز اور جو مسلمز ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، مگر بعد میں وہ مسلم نیشنلزم کے لیڈر بن گئے تھے. ان کے جو آئیڈیاز اور کام انہوں نے جو کیا تھا انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا مسلمانوں کو، اور جو گولز تھے انڈین مسلمز کے اس میں بھی انہوں نے ان کے جو کام ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا. اینڈ آبویسلی انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ ایمفیسس ڈالی تھی اس چیز پہ کہ جو مسلمان ہیں وہ ایجوکیشن جو ہے وہ لیں اور آگے جو چیلنجز ہیں ماڈرن ورلڈ کے وہ آگے آسانی سے فیس کر سکیں. The Aligarh movement served as a forerunner of the Pakistan movement. The groundwork was laid for the formation of All India Muslim League in 1906, which subsequently spearheaded the movement for the establishment of Pakistan in 1947. اس سب کی وجہ سے جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی 1906 میں وہ فارم ہوئی تھی، اور ایونچولی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 1947 میں ہو گئی تھی.
اور علی گڑھ موومنٹ جو تھی وہ بہت سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے پاکستان موومنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلم موومنٹس اور آرگنائزیشنز جو تھی انہوں نے سپورٹ دیا تھا پاکستان موومنٹ کو، جن کے نام ہے انجمن حمایت اسلام، دا خلافت موومنٹ اینڈ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن۔ خلافت موومنٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے آنے والے دوسرے چیپٹر میں۔ اس کے بعد لاسٹ پیراگراف میں بیسکلی یہ لکھا ہوا ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھی اس نے بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اسکول جاتے تھے اور انڈین مسلمز کو یہ فیلنگ آتی تھی کہ وہ کون ہے ایز مسلمز، ان کی کیا آئیڈینٹی ہے۔ سر سید کے جو گولز تھے انہوں نے بہت زیادہ انسپریشنز دی آنے والے جنریشنز کو اور آج بھی انسپائر کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔